اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ قَوْلُ علیہ السلام لِأَهْلِ اُرَيْنَةَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اہل ارینا کے لیے۔ یہ کون ہے آپ کو معلوم ہوگا، نور الازام میں غالباً اس کی میں نے وضاحت کی تھی جب میں نجاست خفیفہ کے بارے میں آپ کو پڑھا رہا تھا کہ جو بھی معقول اللحم جانور ہیں ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، اور یہ مسئلہ اسی طرح سے نکالا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہل ارینا کو، یہ مکہ مدینہ میں یہ لوگ آئے تھے تو ان کو وہاں کی آب و ہوا راس نہ آئی تھی، تو سرکار نے ان کو صدقے کے اونٹوں کا پیشاب دودھ میں ملا کر پلانے کی اجازت یا حکم دیا تھا۔ جب ان کو پلایا گیا تو پھر ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی، ان کو صحت ملی، شفا ملی۔ اب جو میرے پاس کتاب ہے اس کے حاشیے میں کچھ باتیں لکھی ہیں، میں ذرا پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک قوم جو ارینا تھی تو وہ آئی مدینے میں، پس ناموافق آیا ان کو شہر مدینہ، اور وہ بیمار ہو گئے اور زرد ہو گئے ان کے رنگ اور پھول گئے ان کے پیٹ۔ بس حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کہ ان کو صدقے کے مالوں کی طرف لے جایا جائے اور ان کو پلایا جائے اونٹوں کے ابوال کو یعنی پیشاب کو، و البانیہا اور اونٹوں کے دودھ کو۔ تو فرماتے ہیں کہ پس فعلو، بس انہوں نے ایسا کیا، وصحوا اور وہ سب صحیح ہو گئے۔ تو یہ ہے کچھ مختصر واقعہ جو یہاں پر حاشیے کے اندر لکھا ہے اہل ارینا کے حوالے سے۔ فرماتے وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ علیہ السلام، متن میں واپس آ جائیے، لِأَهْلِ اُرَيْنَةَ، اہل ارینا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اشربوا من ابوالها و البانها، پلاؤ تم ان کو اونٹ کے ابوال یعنی پیشاب اور ان کے دودھ، یہ ان کو ملا کر پلاؤ۔ تو یہ مصنف فرماتے کہ یہ پوری حدیث جو ہے اگر اس کا نص اگر نکالیں تو وہ کیا بنتا ہے؟ نص فی بیانی سبب الشفائی، یہ حدیث شفا کے سبب کے بیان کے بارے میں ہے۔ یہ کلام کیوں لایا گیا ہے؟ مقصود کلام کیا ہے کہ جب ایسا واقعہ ہوا تو سرکار نے ان کو یہ حکم ارشاد فرمایا، تو جو مقصد تھا کلام کرنے کا وہ تھا کہ اس سے ان کو شفا ملے گی، اس سے ان کا علاج ہو جائے گا، بیماری دور ہوگی، اس سلسلے میں یہ حدیث نص ہے۔ اور ظاہر کیا بتاتا ہے؟ وَظَاهِرٌ فِي إِجَازَةِ شُرْبِ الْبَوْلِ، اور ظاہر ہے پیشاب کے پینے کی اجازت کے بارے میں۔ تو نص اگر دیکھیں تو شفا مل جائے گی، اجازت دی گئی، یہ مقصد تھا بتانا۔ اور ظاہر اگر دیکھیں تو پیشاب کے پینے کی اجازت ثابت ہو گئی۔ تو جب پیشاب کی پینے کی اجازت ثابت ہوئی تو اس ظاہر سے ایک مسئلہ نکلا کہ اونٹوں کا پیشاب ناپاک نہیں ہے، کیونکہ ناپاک سے تو کوئی بھی اس طرح سے علاج وغیرہ نہیں کرتا، اور نہ ہی کوئی پینے کی اجازت دے گا، وہ بھی کوئی نبی۔ تو ثابت ہوا کہ یہ ایک ہی نص یہ آ گیا اور اس کا یہ ظاہر یہ آ گیا۔ اب ہم نے یہ دیکھا، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قاعدہ ہمارا یہ ہے، یا اس اصول کے تحت ہم یہ مثال لے کر آئیں کہ جب ظاہر اور نص آپس میں متعارض ہو جائیں تو ہم ظاہر کو ترجیح نہیں دیتے، نص کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ اس حدیث کا آپ کو نص بھی سمجھا دیا، اس حدیث کا آپ کو ظاہر بھی سمجھا دیا۔ اس کے مد مقابل ایک حدیث اور بھی سرکار کا فرمان ہے، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، بچو تم پیشاب سے کیونکہ قبر کا عذاب عام طور پر اس ہی سے ہے، منہ یعنی پیشاب سے ہی ہے۔ تو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا حکم دیا کیونکہ عذاب قبر زیادہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی بنا پر ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے اس پہلی والی حدیث کو دیکھیں، اس کا ظاہر ہی بتا رہا ہے کہ پیشاب پینے کی اجازت ہے، یعنی پیشاب بالکل پاک ہے، حلال بھی ہے، پی سکتے ہیں۔ اور اگر اس حدیث کو دیکھیں تو اس میں عذاب قبر کا تذکرہ ہے، اور یہ مقصود کلام کیا ہے؟ مقصود کلام یہ کہ بچنا ہے بھائی، اگر نہیں بچو گے تو عذاب قبر ممکن ہے۔ تو فرمایا کہ نص فی وجوب الاعتراض عن البول، اس حدیث کا اگر مقصود اگر دیکھیں تو وہ نکلتا ہے پیشاب سے بچنے کا واجب ہونا، اور اس کا مکلف بنایا گیا عوام کو، لوگوں کو، مسلمانوں کو، کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ورنہ عذاب قبر ممکن ہے۔ تو اس کا ظاہر سے پیشاب کے پینے کی اجازت، پیشاب کا طہور کا ثبوت مل رہا ہے، اور اس حدیث کے نص کو اگر دیکھیں تو پیشاب سے بچنے کا وجوب ثابت ہو رہا ہے۔ تو جب ظاہر اور نص آپس میں ٹکرا گئے تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ نص کو ترجیح دیں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ وہ جو حدیث تھی
کہ سرکار نے فرمایا اشربو من ابوالیہا و البانیہا. یہ اس حدیث کے ہم نے دو جواب دے دیے. نمبر ایک یہ کہ یا تو یہ انہی کا خاصہ تھا کہ سرکار نے ان کے لیے اجازت دی تھی، اور ایک نبی کو بالکل اختیار ہوتا ہے کہ جس کو جو چاہے وہ اجازت دے سکتا ہے، وہ یقینی سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے، اس کو تو نہیں. یا جو بھی معاملہ بہرحال، تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس حدیث کو ہم نے یا تو یہ اس پر محمول کیا کہ یہ ان کا خاصہ تھا، یہ ان کے لیے اجازت دی گئی تھی، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. یہ دونوں باتیں حاشی کے تحت یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب اس حدیث کو منسوخ قرار دے کر، اب ناقابل عمل قرار دے کر اس والی حدیث پر عمل کیا جائے کہ سرکار نے فرمایا استنصحوا من البول فإن عامة عذاب القبر منہ، اب یہی فالو کی جائے گی. تو فرماتے فیترجح النص علی الظاہر، پس ترجیح پا جائے گا نص ظاہر پر. نص جو ہے وہ ظاہر پر ترجیح پا گیا. یہاں پر بین السطور لکھا ہے میرے پاس کتاب میں وہوا اجازت شرب البول، اور وہ ظاہر کیا تھا؟ پیشاب کے پینے کی اجازت، لہذا اس کو ختم کر دیا گیا اور نص کو ترجیح دی جائے گی. تو نتیجہ کیا نکلا؟ رزلٹ کیا نکلا؟ فلا یحل شرب البول اصلا، پس نہیں ہے حلال پیشاب کا پینا بالکل بھی. یہاں پر اصلاً کے تحت ایک حاشیہ لکھا ہے، علمی بات ہے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی تمام اوقات، لا للتداوی، نہ کہ تداوی کے طور پر. یعنی جو لکھا نا اصلاً، کسی بھی طرح سے پیشاب کا پینا حلال نہیں ہے، تو نیچے حاشیے کے اندر لکھ دیا کہ مطلقاً، کسی بھی طرح سے، تمام اوقات میں، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی صورت ہو، نہیں پی سکتے. ٹھیک ہے. اور پھر کہتے ہیں وہوا مذہب ابی حنیفہ تھا. یہ حاشی میں لکھا ہے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے کہ بیماری کی صورت میں بھی، دوائی کے طور پر بھی اس طرح سے اب یہ علاج کے طور پر استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اور پھر حاشی میں لکھا ہے کہ حدیث یہ ہے، حجت ہے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ پر تداوی کے لیے اس کے پینے کی اباحت میں. ثابت ہوا کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی بندہ بیماری کے طور پر اس طرح اونٹوں کا پیشاب اور دودھ ملا کر پیتا ہے دوائی کے طور پر، تو بالکل اس کی اجازت نکلتی ہے. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ اس کو حدیث کو ابھی بھی فالو کرتے ہیں. اور امام محمد کا موقف یہ ہے فی اباحتی شربہ و طہارتی مطلقاً، اور امام محمد کا موقف تو یہ ہے کہ اس کا دودھ اور اس کا پیشاب یہ بالکل پاک بھی ہے، اور بالکل اس کو پینے کی اجازت بھی ہے. یہ ان کا موقف ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ چونکہ ہم حنفی ہیں اور امام اعظم کے ہی پیروکار ہیں، اور اس سلسلے میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے موقف پر ہی فتویٰ جاری کیا گیا ہے، مفتہ بھی قول یہی ہے، لہٰذا ہمارے مطابق دوائی کے طور پر بھی اس طرح کی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے.